والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله الفخام وصحبه العظام وأوليائه الكرام إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. سبحان اللہ. سامعین محترم، حاضرین محفل، سب سے پہلے تو آج کی اس محفل کی تقدس مآب شانوں کا میں ذکر کروں گا. ایک تو حضرت قبلہ عالم خواجہ خواجگاں خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے عرص مقدس کی آپ کی شادی کا خوشی کا موقع ہے. دوسرا، ایک عظیم نسبت نے اسے اور بھی باوقار بنا دیا کہ یہ عید میلاد النبی کا موقع بھی ہے. اور یہ دونوں نسبتیں مل جائیں، جہاں پر نسبت رسول آ جائے، محبت رسول آ جائے، ساری نسبتیں اسی ایک نسبت پر قربان ہو جاتی ہیں. آج کی یہ پروقار، پربہار، عظیم کریم، طیب و طاہر، نورانی، وجدانی، روحانی محفل حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص مقدس کی ہے، جس کے بے مثال انعقاد و اہتمام پر میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری و دربار عالیہ دولت شریف پیر سید امام حیدر شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس پاک محفل کا انہوں نے بڑے آسان انداز میں انتظام و اہتمام کیا. اللہ رب العزت آج کا یہ اہتمام اور ہم سب کی پاک حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین معظم، اس مقام پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. منیر الاصفیاء، منیر الاولیاء، منیر الانقیاء برادر محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید منیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حقیقت میں پیر سید علی حیدر شاہ صاحب اپنے والد محترم کی تربیت کا ایسا فیضان ہے. آپ عکس پیر منیر بھی ہیں، شبیہ پیر منیر بھی ہیں. پیر منیر جیسے شفیق بھی ہیں، پیر منیر جیسے مہربان بھی ہیں. حقیقت میں آپ کے جلووں میں، آپ کی نظروں میں پیر منیر احمد شاہ کے جمال کا نظارہ نظر آتا ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے. اور پھر آج جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یقین جانیے جب بھی دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر جمیل آتا ہے، کیونکہ ہماری نسبت ہم گیلانی ہے، خانوادہ غوث الورا سے ہے، بے ساختہ طور پر میرا عالم تخیل اس بات کی گواہی دیتا ہے جب بھی دائم الحضوری کی تربت انور پر حاضری ہوتی ہے، جب بھی اس مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، میرا وجدان سیدھا اس محی الدین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے جسے فیض محمد عربی سے مل کر مولا علی سے ہوتا ہوا غوث جلی کو ملتا ہے. میرا ذہن، میرا تخیل وہاں پر چلا جاتا ہے، اور بے ساختہ میرے دل کے کونے کونے سے یہ صدا آتی ہے، ایک محی الدین جیلانی جدی عرشاں تک مشہور. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک محی الدین جیلانی جیدی عرشاں تک مشہوری،
غوثل اعظم صدر ولایت جیڑا وچ درگاہ منظوری یہ دیکھئے ایک محی الدین قصوری جیڑا دائم وچ حضوری ایک محی الدین قصوری جیڑا دائم وچ حضوری اعظم نو ایک نظر کرم تھی جس خاکیوں کی تعدوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان اولیاء ایک محی الدین جیلانی یہ دیر شان تک مشہوری کیا بات ہے کیا بات ہے غوثل اعظم صدر ولایت جدی وچ درگاہ منظوری ایک محی الدین قصوری جیڑا دائم وچ حضوری اعظم نو ایک نظر کرم تھی جس خاکیوں کی تعدوری اے اس بارگاہ کرم میں آنے والوں اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو یہاں پر خاکی نوری بنتے ہیں صاحب حضوری بنتے ہیں عقیدت والے بنتے ہیں معرفت والے بنتے ہیں محبت والے بنتے ہیں اس لیے کہ اس مزار نے دائم الحضوری قصوری کی بارگاہ نے برادر محترم پیر سید منیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے والد گرامی پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر آگے پیر سید علی حیدر شاہ آپ ہمیشہ اسی میں سرگرم عمل ہیں وحدت کا شعور سنت کا نور جامع طہور جذبہ مستور دوام حضور ان کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل اللہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں میں کہتا ہوں میرا بھی دعوت فکر میرا بھی پیغام محبت سنو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنایا کیا بات ہے بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے زمانہ بناتا ہے کوئی الیکشن میں کھڑا ہو کر کوئی اسمبلی میں جا کر کوئی پارلیمنٹ کی راہداریوں سے گزر کر منتخب ہوتا ہے کوئی طرح طرح کی کیٹیگری سے گزر کر ایوانوں تک جاتا ہے لیکن آج داتا علی حجویری کا مزار دیکھیے غوث جلی کی بارگاہ دیکھیے دائم الحضوری کی بارگاہ دیکھیے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیوے جیوے بلند آواز جیوے 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 میرا کمال شیر بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا تو ان پہ اپنی غلامی کا تعلق جوڑ لیتے ہیں جن کی نسبت کا رنگ ان پر چھا جاتا ہے وہ زمانے پر چھا جاتے ہیں پھر اسی رنگ کا اسی نگاہ کا اثر ہے کوئی معین الدین چشتی اجمیری بن گیا کوئی داتا گنج بخش بن گیا کوئی فرید الدین مسعود گنج شکر بن گیا کوئی خواجہ دائم الحضوری قصوری بن گیا بس یوں سمجھیے جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلالو علم کلام یاد نہ ریا گزرے کال مکالو اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی اس نشست مقدس کی یہ خصوصیت ہے اور یہ پرکیف بہاریں کبھی کبھی اللہ یہ موقع نصیب کرتا ہے ربیع الاول شریف کا موقع عید میلاد النبی کا موقع اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں حضرت قبلہ شوکت نقشبندی صاحب ہمارا صحافت کا ایک عظیم میڈیا کا سرمایہ تشریف فرما ہے مجھ سے قبل صفدر علی محسن صاحب بھی محو گفتگو تھے اور بھی صاحبان علم و دانش حضرات موجود ہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں بالخصوص ربیع الاول شریف کے حوالہ سے محب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے طالب چاہتا ہے میرا مطلوب راضی ہو جائے عابد چاہتا ہے میرا معبود راضی ہو جائے ساجد چاہتا ہے میرا مسجود راضی ہو جائے عاشق چاہتا ہے میرا معشوق راضی ہو جائے مرید چاہتا ہے میری مراد راضی ہو جائے واصل چاہتا ہے میرا موصول راضی ہو جائے غرض یہ کہ ہر کسی
کسی کی تمنا ہوتی ہے جس کی میں چاہت رکھتا ہوں وہ راضی ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے اللہ کی تمنا کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, مشیت ایزدی کیا ہے, مشیت ایزدی کا تقاضا کیا ہے. رب العالمین وحدہ لا شریک رب یہ کہتا ہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو بس محمد عربی راضی ہو جائے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. سادہ سے لفظوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہر کوئی اپنا من پر جاوے اتے اپنا یار نہ جاوے. کسے دا سجدہ کیچ نگر ول کوئی ہیر دا جات سداوے. کسے دا کعبہ در شیریں دا کوئی لیلہ دے گنگاوے. آدم ساڑا سجدہ اٹھے جتھے کعبہ سیر سیواوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اور اہل سنت کا عقیدہ خالی شعری مفہوم کا محتاج نہیں. اہل سنت کا عقیدہ عرس پاک کی محفل میں آئے, محفل نعت میں آئے, خالی نعتوں پر جھوم کر سرشار ہو کر مست ہو کر واپس نہ جایا کرے, عقیدہ لے کر جایا کرے. آدم ساڑا سجدہ ہوتے جتھے کعبہ سیر سیواوے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. ربیع الاول شریف کا کیا کہنا, بلبلیں چہکنے لگی, فضائیں مہکنے لگی, اور ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی, چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی, مسکرا کر ایک کرن نے اپنے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے, غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے. میرے آقا کی جلوہ گری نہ ہوتی, سبزے کی لہک نہ ہوتی, پھولوں میں مہک نہ ہوتی, پرندوں کی چہک نہ ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا, یہ حسین رات نہ ہوتی, یہ کائنات نہ ہوتی, رحمتوں کی برسات نہ ہوتی, یہ محفل نعت نہ ہوتی, کوئی بھی بات نہ ہوتی اگر دنیا میں محمد عربی کی ذات نہ ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضور چک پیر گیلانی, حضور چک پیر گیلانی, سید ضیاء محی الدین گیلانی. یا یوں سمجھئے, نہ ہواؤں کے فراٹے, نہ فضاؤں کے سناٹے, نہ میں کدے کی چھنبل, نہ ساگر کی ہلچل, نہ رندوں کی افتاد, نہ زہدوں کی فریاد, نہ گنگا کی موجیں, نہ جمنا کی لہریں, نہ فلک شگاف کو سار, نہ نشاط انگیز آبشار, نہ زمین تھی نہ زماں تھا, نہ مکین تھے نہ مکان تھا, نہ چنین تھا نہ چنا تھا, نہ این تھا نہ آ تھا بھی نہ تھا, جب صرف خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا. یہ دونوں کیا تھے, وہ حسین تھا, یہ احسن تھا, وہ شریف تھا, یہ اشرف تھا, وہ کریم تھا, یہ اکرم تھا, وہ جمیل تھا, یہ اجمل تھا, وہ محب تھا, یہ محبوب تھا, وہ طالب تھا, یہ مطلوب تھا, وہ احد تھا, یہ محمد تھا. علامہ اقبال یہ کہہ اٹھے, محمد سر بسر حمد خدا ہے, محمد جانے ہر حمد و ثنا ہے, محمد ہے محمد ہی محمد, محمد مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے. خلقت الافلاق کا تاج اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اولو ما خلق اللہ نوری, انا اولہم خلقا وآخرہم باسا, یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر, اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. سارے نور اسے دے نوروں, اس دا نور حضوروں, اس نو تاج عرش دا ملیا, موسیٰ نو کو دوروں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سارے نور اسے دے نوروں, اس دا نور حضوروں, اس نو تاج عرش دا ملیا, موسیٰ نو کو دوروں. یہ ساری اسی نور کی برکتیں ہیں, اسی نور کی بہاریں ہیں, اور یہ فیض محمدی کا سلسلہ ہے. قاسم ولایت مولا علی ہے, امام الاولیاء ہے,
غوث جلی ہیں، پھر پوری کائنات میں ولایت کے درجات تقسیم ہوتے ہیں، طبقات تقسیم ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر پروفیسر کلیان سنگھ صاحب، ان سے اکثر ہماری انٹرنیشنل کانفرنس میں، سیمینارز میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بین المذاہب ہمانگی کانفرنس میں بھی ان سے کئی دفعہ وہاں پر ملاقات ہوئی۔ یہ خوش نصیب ہے، اور میں ان کو یہ بتاتا چلوں، اسلام آباد میں ان کی کمیونٹی کا، سکھ کمیونٹی کا ایک آدمی تھا جو مجھے خود آ کے ملا وہاں پر، اور اس وقت گفتگو میں اور بھی منسٹر صاحبان تھے اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے آپ کا نام لسٹ میں دیکھا ہے، آپ کے نام کے ساتھ گیلانی آتا ہے۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں گیلانی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کس لیے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت بابا گرو نانک سرکار کی غوث پاک سے بڑی عقیدت تھی، اور آج بھی وہ چلہ گاہ بغداد شریف میں ہے، جہاں پر اس بات کی گواہی کلیان سنگھ صاحب بھی دیں گے، اگر ان کے علم میں ان کی بڑی تحقیق ہے، پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہے، آج بھی وہ چلہ گاہ موجود ہے۔ اور بابا گرو نانک کا یہ معمول تھا، وہ ائمہ اہل بیت جو بغداد میں مدفون ہیں ان کے مزار پر بھی جاتے تھے، غوث پاک کے مزار پر بھی جاتے تھے، اور بابا گرو نانک کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری توڑنے والی نہیں ہیں، دلوں کو جوڑنے والی ہیں، ساری اسلام پر مبنی ہے، اور یہ ہماری خانقاہوں کا حسن ہے۔ پھر ان کا جو لیڈر تھا اس وقت، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے کیونکہ یہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، اور یہ صرف پیر منیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت ہے، ان کی پرخلوص عنایات ہے، اور پیر علی حیدر شاہ صاحب کی محبت، ورنہ میں اس قابل نہیں کہ آپ سے گفتگو کر سکوں۔ اس نے کہا کہ ہم تو گیلانی سادات کے دل و جان سے غلام ہیں، کہ جب بابا گرو نانک وہاں پر قدموں کے بل جاتے ہوئے اپنا چلہ پیش کرتے ہیں تو گویا بابا گرو نانک نے وحدت کا شعور دیا، انسانیت کو جوڑنے کا، توڑنے کا نہیں۔ انہوں نے کینچی کا استعمال نہیں کیا بلکہ سوئی والا کام استعمال کیا ہے، جسے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بھی بیان کیا۔ اور یہ صرف خانقاہوں کا حسن ہے جہاں پر کسی کا مذہب، کسی کا دین نہیں پوچھا جاتا، پہلے انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے۔ جب انسانیت آ جائے، جب انسانیت کا جذبہ غالب آ جائے، شرف انسانیت آ جائے، پھر مذہب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء، شان اولیاء، کیا بات ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا، انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے، دروپ دیوی کمار ہندوستان کی ایک بڑی مشہور شاعرہ ہو گزری ہے، اس کی کتاب مجھے اوریہ مقبول جان نے دی اور میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ اس کتاب کا جب پہلا صفحہ میں نے کھولا، اس میں اس نے یہ لکھا تھا، نثار مرتضیٰ ہوں پنتن سے پیار کرتی ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں پنتن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں۔ کیا بات ہے۔ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکل سے پیار کرتا ہوں۔ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکل سے پیار کرتی ہوں۔ جب یہ انسانیت کا شرف آ جائے پھر یہ سرحدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں دلوں کے رشتے جڑ جاتے ہیں، دلوں کی سنگت جڑ جاتی ہے، دلوں کے سوز و ساز چھڑ جاتے ہیں، دلوں پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس لیے پھر رنگ و نسل کی تمیز نہیں رہتی، مذہب کی تمیز نہیں رہتی۔ رب العالمین ایک، قرآن ایک، محمد عربی ایک، جنہوں نے وحدت کا ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں جوڑنے کا سبق دیا ہے، ہمیں توڑنے کا سبق نہیں دیا۔ اور تصوف اور روحانیت وہ حسن اور نور ہے جس کی وجہ سے جبینیں جگمگا اٹھتی ہیں، چہرے چمک جاتے ہیں، کردار سنور جاتے ہیں، سیارہ حیات منور ہو جاتی ہے، جسم فانی ہے، روح ازلی اور ابدی ہے۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف
جسم کی تحسین و تزئین میں، تعمیر و تشریح میں، تعلیم و تعدیب میں مصروف رہتے ہیں۔ جنہوں نے جسم کو دیکھا وہ ہم جیسے ناقص رہ گئے، جنہوں نے اپنی روح کی تربیت کی خواجہ دائم الحضوری کو، جنہوں نے اپنی روح کو دیکھا اللہ کے ولی بن گئے۔ یہی فرق ہے ایک عام بندے میں اور اللہ کے ولی میں۔ ہم جسم کو دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی روح کو دیکھتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ نے صحابہ کو جمال مصطفیٰ کی بھیک رکھنے والوں کو یہ پیغام دیا، تیرے دل میں مدینے والے کی طرف ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ یہ مقام ان کا ہے جو اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا مرم تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ جو بندہ یہ کہتا ہے میری نماز بھی تیرے لیے، میرے مولا سب کچھ تیرے لیے، عجز و نیاز بھی تیرے لیے، سوز و گداز بھی تیرے لیے، تلاوت بھی تیرے لیے، عبادت بھی تیرے لیے، تزکیہ نفس بھی تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے سارا کچھ میرے لیے ہے، تو بھی میرے لیے ہے۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور پھر یہ آل رسول کی بارگاہ ہے۔ اور مجھ سے قبل صفدر علی محسن صاحب بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ صاحب تطہیر گھرانہ ہے، تطہیر عطا کرتا ہے۔ لیکن میں جو ایک نقطے کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، صاحبان علم بھی جلوہ گر ہوں گے، لیکن جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ صاحب تطہیر تو ہے، طہارت تو عطا کرتے ہیں، لیکن صاحب تطہیر ہونے کے باوجود بھی بعض لوگوں کو آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی ان کی طہارت نظر نہیں آتی۔ یہ بات میری اوپر سے نہ گزارے، دل کی تختی پر لکھ کر سمجھیں، صاحب تطہیر ہونے کے باوجود بھی آنکھیں رکھنے والے دل کے اندھوں کو ان کی طہارت نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے ان کے قدموں سے لگنے والا پلید نہیں رہتا، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ بھی گواہی دے، میرا نبی بھی گواہی دے، پھر کوئی ان کی طہارت کو کیوں نہ مانے؟ اصل میں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ سمجھے۔ اصل میں آل محمد کو سمجھنے کے لیے صرف تیرے کپڑوں کا صاف ہونا ضروری نہیں، تیرا وضو کرنا ضروری نہیں، تیرا طواف کعبہ کرنا ضروری نہیں، تیرا تیمم کرنا ضروری نہیں، تیرا غسل کرنا ضروری نہیں، تیرا امامہ پہننا ضروری نہیں، تیرا جبہ پہننا ضروری نہیں، پگڑی دستار پہننا ضروری نہیں، تیرے نسب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیر تک تیرے نسب کی طہارت نہیں ہوگی تو آل محمد کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو کیا سمجھے گا کہ حسن کون ہے؟ تو کیا سمجھے گا حسین کون ہے؟ تو کیا سمجھے گا سیدہ طیبہ خاتون جنت کی شان کیا ہے؟ تو کیا سمجھے گا میرے علی کی شان کیا ہے؟ پہلے تیرا نسب پاک ہوتا تو تو اپنی ناپاک زبان کو کبھی دراز نہ کرتا، تیرے نسب کی طہارت ہوتی تو اپنی زبان کو کبھی ناپاک زبان کو دراز نہ کرتا۔ بس میں اتنا ہی دبے لہجے میں کہوں گا، اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں وکیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پانچتنی سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، پیر سید
سید امام حیدر شاہ بخاری، پیر سید امام حیدر شاہ بخاری، آستانہ عالیہ حضور خواجہ دیول حضوری قصوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ سارے پیر بھائی تشریف رکھو، سارے پیر بھائی تشریف رکھو، مہربانی۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا اہل بیت کی شان اور طہارت کو وہ مانے گا جس کا نسب پاک ہوگا، جس کا حسب پاک ہوگا، جو خود صاحب طہارت ہوگا، جو خود پاک ہوگا، وہ پاکوں کی شان کو سمجھے گا۔ ناپاک کیسے سمجھ سکتا ہے، نجس کیسے جان سکتا ہے، پلید کیسے جان سکتا ہے؟ کون علی؟ علی پنجہ پنجتن ہے، علی شاہ خیبر ہے، علی شجاعت کا غضنفر ہے، علی ثقافت کا سمندر ہے، علی شیر خدا ہے، علی باب علم مصطفیٰ ہے، علی امت کا استاد ہے، علی نبوت کا داماد ہے، علی بے کسوں کا آسرا ہے، علی ظلمتوں میں ضیاء ہے، علی زندگی ہی زندگی ہے، علی روشنی ہی روشنی ہے، علی تابندگی ہی تابندگی ہے، علی پائندگی ہی پائندگی ہے، علی نور ہے، علی سرور ہے، علی قرب حضور ہے، علی غیور ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی جو ہے امامت کا گوہر ہے، علی جو ہے ولایت کا جوہر ہے، علی جو ہے وہ بطول کا شوہر ہے، محکمہ ولایت کا امیر ہے میرا علی، میرے نبی کا ویر ہے مولا علی، مصطفیٰ کریم کے بعد پوری امت کا پیر ہے مولا علی۔ کیا بات ہے؟ پنج نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، آپ کو کیا پتا علی کی شان کیا ہے؟ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، کیا بات ہے؟ اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا، مشکل اب مشکل میں ہے، میں نے مشکل کو مشکل میں ڈالا یا علی کہنے کے بعد۔ کیا بات ہے؟ اور آج کے دور میں اس عقیدے کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ آج لوگ فتوے دیتے ہیں، لوگ فتووں سے ڈراتے ہیں، یہ مومن ہے، یہ منافق۔ ہر بندے نے اپنا ایمان اور نفاق اپنے فتووں کی روشنی میں قائم کیا ہے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث اور صحابہ کا عقیدہ بتاتا ہوں، میں کسی فتوہ فروش مولوی کی بات نہیں کرتا، کسی پیر کی بات نہیں کر رہا، کسی شیخ الحدیث شیخ القرآن کی بات نہیں کر رہا۔ یہ فتوہ ہے تاجدار صداقت کا، یہ فتوہ ہے منبع دود و سخا کا، یہ فتوہ ہے یارغار خیر الورا کا، یہ فتوہ ہے جانشین مصطفیٰ کا، یہ فتوہ ہے خلیفہ بلا فسق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، عشرہ مبشرہ کا، اصحاب رسول کا۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو پہچان ہی بڑی آسان ہے، ہم تو منٹوں میں دیکھ لیتے ہیں یہ مومن ہے، یہ منافق۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ صحابہ کہنے لگے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیاً من ابغض اہل البیت فہو منافق یا ابا الحسن ان اللہ تعالی اخذ حبک علی البشر والشجر فمن اجاب الى حبک عذاب وتاب ومن لم یجب الى حبک خبث ومر حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ اور پھر دیکھیے میرے علی کی شان کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ حبیبو کا حبیبی حبیبی حبیب اللہ عدوبو کا عدوبی عدوبی عدوب اللہ والویل لمن ابغض کا بعدی۔ صحابہ کا یہ فتوہ ہے، صحابہ کے امام کا وہ فتوہ ہے، اور جانشین مصطفیٰ سمیت سارے صحابہ یہ کہتے ہیں اگر مومن اور منافق کو چیک کرنا ہو کسی کے سامنے علی کا ذکر چھیڑو، علی کے نام کا نعرہ لگاؤ، اگر علی کا نام سن کر چہرہ بگڑ جائے سمجھ لو پکا منافق ہے، علی کا نام سن کر چہرے پہ رونق آ جائے محمد عربی کا عاشق ہے۔ پنج نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری، پنج نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ
سمجھتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر کوئی کہتا ہے حب علی میرے دل میں ہے، حب علی میرے دل میں ہے، یہ بات درست ہے، محبت اور نفرت ہوتی دل میں ہے، پہچانی چہرے سے جاتی ہے۔ آپ کسی کے سامنے علی کے نام کا نعرہ لگائیں، اپنے ارد گرد چیک کریں، جو علی کے نام کے نعرے پر جھومے نہ، اپنا ہاتھ بلند نہ کرے، خوش نہ ہو، سمجھ لیجئے پکا منافق ہے۔ جو علی کے نعرے پہ جھوم جائے، خوشی کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جائے، محمد عربی کا عاشق ہے۔ کیا بات ہے، کام تو بڑی آسان ہے، اداؤں سے ٹپکتی ہے، نگاہوں سے جھلکتی ہے، محبت کون کہتا ہے پہچانی نہیں جاتی، ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و کلندر علی کا نام۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم خالی شعری مفہوم پر یقین رکھنے والے نہیں۔ علی کو میرے نبی نے ابو تراب کہا، امام شافعی اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں، جن میں بزرگان دین سلسلہ نقشبند کے بھی شامل ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں ابو تراب سے تیری غلامی کی سند نہیں ہوگی، قبر کی مٹی کیسے حیا کرے گی؟ اگر تو یہ چاہتا ہے قبر کی مٹی تیرا حیا کرے، ابو تراب سے تو وفا کر، قبر کی مٹی تیرا حیا کرے گی۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے، اے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و کلندر علی کا نام، فرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام۔ اس گھرانے کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس گھرانے کی محبت عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ آج جن کے دلوں میں پلتن پاک کی محبت ہے، اس غلامی پر ناز کریں، اس غلامی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ افضل ترین بیعت اگر دنیا میں ہے وہ آل رسول کی ہے، پنتر پاک کی ہے۔ ولیوں کو ولایت ملی، کلندروں کو مقام کلندری ملا، ابدالوں کو مقام ابدال ملا، پنتر پاک کی غلامی کا صدقہ۔ ادھر میرے اور آپ کے تنے خاکی سے روح نکلے، چہرے پہ وہ نور آ جائے، کسی کو بتانا نہ پڑے یہ کون ہے، تیرا جنازہ دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا حسین اور حسن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا حسین اور حسن کی نسبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پینتالیس سوالک، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے جن کے گلے میں غلامی آل محمد کا پٹکا ہے، اپنی غلامی پر ناز کریں۔ اور ہمارے پاس ہے کیا اور ہماری جھولی میں کیا ہے؟ ہم تو عقیدت والے ہیں، محبت والے ہیں، اسی کا نام اہل سنت ہے۔ اوگن ہار نکمہ بے سمجھ سا میں، بختاں عقل نو جندرا سی مار چھڑیا، میں مسکین سا کسے قبولیا نا، دساں کی مینو ہر ایک یار چھڑیا، پھر بوا سیدان دا مر کے بہ گیا میں، ہر ایک نے جدوں دھدکار چھڑیا، سجن صدقے حضور دی آل تو میں ایک نظر ماری پڑھ کے تاڑ دیا۔ اللہ اللہ، ایک نظر ڈالنے کی بات ہے، جس پر نظر پڑ جائے اس کے بیڑے تر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اپنا عقیدہ بھی سن کر جائیے، علی کی محبت کا یہ مطلب نہیں علی کی محبت تیری آنکھیں اس طرح بند نہ کر دے کہ تجھے ابو بکر کی صداقت بھی نظر نہ آئے، تجھے عمر کی عدالت بھی نظر نہ آئے، تجھے عثمان کی شان ذی النورین بھی نظر نہ آئے، تجھے عشرہ مبشرہ بھی نظر نہ آئے،
تجھے ازواج مطہرات بھی نظر نہ آئے، تجھے میرے نبی کی پاک بیٹیاں بھی نظر نہ آئے، علی کا، حسن کا، حسین کا، خاتون جنت ملکہ فردوس بری طیبہ طاہرہ بطول پاک کا سچا محب وہ ہوگا جو صدیق کی صداقت کو بھی سلام کرے گا، عمر کی عدالت کو بھی سلام کرے گا، عثمان کی شرم و حیا کو بھی سلام کرے گا، اشراف بشرا کی قربانیوں کو بھی سلام کرے گا، آخری صحابی کی قربانی کو بھی سلام کرے گا، ازواج مطہرات کے قدمین شریفین سے لگنے والی مٹی کا بھی ادب کرے گا، بنات رسول کا بھی ادب کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس لیے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ۔ تم کیسے نہیں مانو گے صدیق اکبر کو؟ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار قرآن کی روشنی میں کفر ہے۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ جنہوں نے علی کو مانا، ہم ان کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے علی کے قدموں سے لگنے والی دھول کا بھی ادب کیا، ہم ان کو نہیں مانتے جن کا دل بغض علی سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اہل سنت پر ایک بخشش کی سند یہ بھی ہے کہ ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو صدیق اکبر کا بھی مولا ہے، عمر فاروق کا بھی مولا ہے، عثمان غنی کا بھی مولا ہے، ہر صحابی کا مولا ہے۔ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، اور ہذا مولا یا مولا کل مومن ومن لم یکن مولا ہوں فلیس بمومن۔ آج ہمیں یہ گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ عالمی بین الاقوامی سازشیں ہیں، ہم اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں، پیغمبر پاک کے بھی بھکاری ہیں۔ کیا بات ہے؟ اور ہمارے دامن میں کیا ہے؟ اس لیے آج کے دور میں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی سالمیت پر قائم رہیں، اپنے عقیدے کی سربلندی پر قائم رہیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ آج ہم محراب اور منبر کی زینت بن کر یہ تو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک یہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، گروہ بندی میں نہ پڑو۔ امام جعفر صادق جن کی بارگاہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فیض پایا، امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت کے آپ بہت بڑے امام ہیں۔ امام جعفر صادق جب یہ آیت پڑھتے منبر پر بیٹھ جاتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، یہ کہتے اے لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہمیں پہچانو، آل محمد کو دیکھو، سادات کو دیکھو، حسنین کریمین طیبین کے گھرانے کو دیکھو، ہم ہی وہ اللہ کی رسی ہے جن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرے، پینتالیس سوالات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ اہل بیت، یہ پنجتن پاک اللہ کی رسی ہے۔ اگر اس رسی پر ہماری گرفت مضبوط ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، آپ کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع بھی، کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرًا۔ کسی بھی بندے کی عبادت کا اعتبار نہیں، اگر دل میں پنجتن پاک کی محبت ہے، جب بھی مرے گا شہید کی موت مرے گا۔ یا یہ اعزاز کم ہے؟ اپنی غلامی پر ناز کریں، خوش نصیبی پر ناز کریں۔ آج امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا گرو نانک نے، سکھ کمیونٹی نے، اور جتنے بھی ادیان دنیا میں آئے، چاہے وہ عیسائی آئے، سب نے اپنی طرف سے تعریف کی، انہوں نے خود تبدیلی کی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن پیغمبر اسلام موت نے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کا اگر اثر قبول کیا ہے، بابا گرو نانک نے قبول کیا ہے، اور انہوں نے اسی لیے اپنے کلام میں اکثر حوالے دیے ہیں حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے کلام پاک کے۔ یہ اسی فیض کا اثر ہے، اسی محبت کی سند ہے، اور حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں
کینچی پیش کی گئی. صوفی جو ہے وہ صرف نگاہ سے تقریریں بدلتا ہے اور چھوٹی بات سے ہاتھ پکڑ کر سیدھے رستے پر لے جاتا ہے. کینچی پیش کی گئی، نفرت کے ساتھ چہرہ دوسری طرف کر لیا. سوئی پیش کی گئی، آپ نے سوئی کو چوم کر آنکھوں پر لگایا، سینے پر لگایا. خدام بڑے حیران ہوئے کہ حضور اس میں کیا حکمت ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے یہ فرمایا کینچی جو ہے دو چیزیں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے الگ الگ کر دیتی ہے. سوئی جو ہے جو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ان کو جوڑ کر ایک بنا دیتی ہے. تو یہ وحدت ہے، یہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ اگر قائم رکھنا ہے تو اسی بنیاد پر رکھنا پڑے گا. اور یاد رکھ لیجئے، میں آخر میں یہ بات بتاتا جاؤں، آج سوشل میڈیا کو کھول کر بیٹھ جائے، ہر کوئی مبلغ بنا بیٹھا ہے اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. میرے نبی نے یہ فرمایا علم کا اٹھنا دیکھنا ہو تو قرب قیامت میں دیکھنا ہر کوئی عالم بنا بیٹھے گا، ہر کوئی اپنے فتوے دیکھے گا. آج وہی نشانی غیب دان نبی کی پوری ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، فتووں کا بازار گرم ہے، ہر کوئی عالم بنا ہوا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں فکر رضا کا پاسبان ہوں. آج کے اس اسٹیج پر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی فکر رضا سیکھنا دیکھنا چاہتا ہے وہ آل محمد کو دیکھے. فکر رضا تو یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. کیا بات ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صرف فکر رضا کا بینر پیچھے ٹائٹل لگا کر سوشل میڈیا پر اپنا کلپ جاری کرنا یہ کوئی فکر رضا نہیں. فکر رضا کے سب سے بڑے علمبردار پینتل پاک ہیں. اعلیٰ حضرت نے سادات کی گلی کے کتے کا بھی ادب کیا، لوگوں کو بتایا اگر کوئی پینتل پاک کا ادب سیکھنا چاہتا ہے وہ احمد رضا سے سیکھے. ہم تو ایسی فکر رضا کو مانتے ہیں جس نے صحابہ کی بھی تعظیم سکھائی، پینتل پاک کی بھی تعظیم سکھائی. اس لیے ہم یہی التجا کرتے ہیں، میرے کول تیارو کچھ بھی نہیں، لجپال پریت نبھائی پھرتے، اللہ جیون بچڑے زہرا دے، گندے مندیاں نو گل لائی پھرتے. اسی ڈب جاندے کدی بچدے نا، چھلاں وچ سخی ترائی پھرتے. سارا فیض شاکر نسبت دا جیڑا لوگ ہتھاں تے چاہتے. کیا بات ہے، یہ تو اس گھرانے کے نوازنے کی بات ہے، کرم فرمانے کی بات ہے. آپ خوش نصیب ہیں، عید میلاد النبی کا موقع ہے، خواجہ دائم الحضوری کے عرس مقدس آپ کی شادی مبارک کا موقع ہے. آپ کو تو ڈبل مبارکیں، آپ کو تو دوری مبارکیں ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بے مثال انتظام و انصرام پر ایک دفعہ پھر میں حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری دربار عالیہ دولت شریف پیر سید امام حیدر شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس روح پرور محفل کا آپ نے اہتمام کیا. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، وما علینا الا البلاغ المبین.